علی بھائی، اٹک جیل کے اندر آج ایک عدالت لگائی گئی اور جج صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کیس کے اندر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 14 روز کا اور ریمانڈ کے اندر رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اور کیا تبصرہ ہوگا آپ کا؟ جی احسان بھائی، یہ معاملہ اس طرح سے ہوا تھا کہ گزشتہ کا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب عمران خان صاحب کی سزا معطل کر دی تو اس کے بعد یہ اچانک یہ خبر سننے میں بھی آئی کہ کسی خصوصی عدالت نے جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنائی گئی تھی، اس میں عمران خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ چل رہا ہے، جو کہ آج کے دن ختم ہونا تھا اس کو۔ جب وہ ختم ہوا تو سر وہ جو جج صاحب ہیں، وہ ابو الحسنات کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا، تو وہ سر آج اٹک جیل ہی تشریف لے گئے، وہیں پر عدالت لگائی گئی اور پھر مزید 14 دن کا ریمانڈ جو ہے اس میں توسیع کر دی گئی، مزید 14 دن کی۔ تو اب قانونی طور پر عمران خان صاحب سر جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اور جو ان کا 14 دن بعد ختم ہوگا قریباً 13 سپٹمبر کو۔ تو اس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی کہ سر پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے ان جج صاحب کے سامنے تو ضمانت کی درخواست بھی لگا دی، جو کہ انہوں نے 2 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر لی، لیکن وہاں سے باہر آ کر انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر یہ درخواست دائر کر دی کہ جو اٹک جیل ہے اس میں عدالت لگائی نہیں جا سکتی، یہ غیر قانونی طور پر لگائی گئی ہے اور اس کارروائی کو روکا جائے۔ تو اس سب سے سر یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء کو اس درخواست پر بھروسہ ہی نہیں جو انہوں نے ضمانت کے لیے وہ خصوصی عدالت میں جمع کروائی۔ اگر انہیں یہ بھروسہ ہوتا تو پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ نہ کرتے، اور اب آگے بھی سر جو معاملات لگ رہے ہیں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پھر آپ کو پتہ ہے وہ بھی فیصلے کرنے سے پہلے دونوں پارٹیوں کو وہ ٹائم بھی دیتی ہے، اور لگ تو ایسے ہی رہا ہے سر کہ یہ جب تک بندیال صاحب ریٹائر ہوتے تب تک ایسے ہی درخواستوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن عمران خان صاحب کسی طور جیل سے باہر آتے نہیں نظر آ رہے۔ جی شکریہ علی بھائی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے حلیم عادل شیخ صاحب، انہیں آج سندھ کورٹ کے باہر سے سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کس معاملے میں ان کی گرفتاری ہوئی اور کس کیس کے اندر وہ ملزم تھے؟ کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی سر، پولیس نے انہیں ایگزیکٹلی کس مقدمے کے ذریعے حراست میں لیا ہے وہ تو ابھی تک تفصیلات جاری نہیں ہو سکی، لیکن ان پر کیسز تو بہت سارے تھے سر، خاص کر کے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے ان میں جو پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کا نام اس طرح سے آتا تھا کہ ملک بھر میں جتنے فسادات ہوئے ان میں ملوث پائے گئے ہیں، جو 5 7 مین نام تھے ان کے، جس طرح سے مراد سعید صاحب کا نام آتا ہے، یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی، ختیجہ شاہ تھی، تو اسی طرح سے سر یہ علیم عادل شیخ صاحب کا بھی نام سر فہرست تھا ان لوگوں میں، شہریار افریدی صاحب تھے، تو یہ بھی سر بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اور ان کے ویڈیوز ثبوت بھی موجود ہیں کہ جن جن جگہوں پر یہ گئے اور کس طرح سے یہ لیڈ کر رہے تھے ان تمام معاملات کو، ریاست کے خلاف اس بغاوت میں ان کا مرکزی کردار پایا جاتا ہے۔ تو ان کو تو گرفتار ہونا ہی تھا سر، بس اب تک یہ بچ بچا کے پرویز الہی صاحب بھی جس طرح گرفتاری سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مہینوں تک وہ انڈر گراؤنڈ رہے، لیکن آخر گرفتاری ہوا کرتی ہے، تو انہوں نے بھی سر کافی کوششیں کی، اور آج بھی موصوف سندھ ہائی کورٹ اس لیے گئے تھے تاکہ حفاظتی ضمانت لے سکیں، لیکن ان کو باہر سے ہی پولیس نے دھر لیا، اور آپ کو پھر ہماری پولیس کا بھی پتہ ہے کہ جب وہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو اس وقت ہی سمجھ آتی ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ کیسز بھی تھے جو اس سے پہلے جو ہیں وہ منظر عام پر آئے نہیں ہوتے، اور اسی لیے نہیں آئے ہوتے کہ اگلا جا کر ان کی حفاظتی ضمانت نہ کروا لے۔ تو اب یہ قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں سر، تو یہ بھی میرے خیال سے لمبی چھٹیاں گزاریں گے، ادھر دیسی ککڑ شکر مل جائیں گے ان کو بھی، دیسی گھی میں پکے ہوئے، تو امید کرتا ہوں سر کہ یہ بھی انجوائے کریں گے خان صاحب کی طرح جیل کو۔ جی اچھا، ایک اور بات اسی حوالے سے میرے ذہن میں اندر آ رہی ہے کہ جتنے بھی یہ ملزمان گرفتار ہیں 9 مئی کے واقعات کے اندر، یوجلی تو فوجی عدالتیں بڑی کوئکلی کارروائی کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر، لیکن جتنے بھی بندے گرفتار ہیں جیسے کہ
حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے بھی ہیں، حسان اللہ نیازی صاحب گرفتار ہیں، اور بھی بہت سارے بندے گرفتار تھے۔ وہ ایک صاحب تھے، صحافی کہلاتے تھے، عمران ریاض خان صاحب، ان کو بھی کسی ایک مقدمے کے اندر در لیا گیا تھا، کچھ پتہ نہیں زندہ ہیں مر گئے ہیں کدھر ہی ہیں، کیا وجہ ہے ان کے کیسز کے اوپر جو ہے وہ سماعت جو ہے یا کارروائی جو ہے وہ اتنا سست روی کا شکار کیوں ہے؟ جی سر، جہاں تک یہ بات ہے کہ فوجی مقدمات میں بہت جلدی فیصلے ہو جایا کرتے ہیں سر، اتنے جلدی بھی نہیں ہوا کرتے، وہ بھی اپنی تفتیش مکمل کرتے ہیں، اور خاص کر کے تاکہ بعد میں کوئی ان کے جو تفتیش کا عمل ہے اس پہ کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے۔ اس پہ ہم نے ایک دن پہلے بھی بڑی تفصیلی ویڈیو کی تھی جی۔ تو مؤثر اس کا یہی ہے سر کہ یہ فیصلہ آنے سے پہلے بھی دیر لے لیتے، کیونکہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سے کوئی ویڈیو ثبوت آ گیا تو یہ اس کو ثبوت ہی مان لیتے ہیں، اور جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہوتی ہیں اس کو بھی یہ ایویڈنس ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے فوجی عدالتوں میں۔ باقی ان عدالتوں میں بھی سر ٹائم تو لگتا ہے، جس طرح سے نارمل کسی عدالت میں ایک پورا پروسیجر ہے اسی طرح سے وہاں پہ بھی ہے، ان میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اور سیکنڈلی سر میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ کوئی خود ساختہ گمشدہ ہوئے ہیں یا کسی نے ان کو گمشدہ کیا ہوا ہے، اس بارے میں سر کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو کوئی فوجیوں نے پکڑ لیا تھا یا ان پہ کوئی فوجی عدالت میں کوئی کسی قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے، ویسا کوئی بھی ان کے متعلق سر ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں موجود ہیں۔ البتہ باقی جو لوگ ہیں جن کے فوجی عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، تو ان کی سر اگر آپ فالو اپ کریں ان کیسز کو تو ان پہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے اس کا بھی تھوڑا بہت آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ اور باقی فیصلے جی آ جائیں گے دوسری عدالتوں سے تو قدر جلدی ہی آ جائیں گے، لیکن سر اتنے بھی جلدی نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جیسے وہ سیشن کورٹ نے جلدی فیصلہ دے دیا عمران خان صاحب کے خلاف، حالانکہ انہوں نے 42 پیشیاں بھگتی ہوئی تھی، تو پھر بھی سر عدالتوں میں یہی کہا گیا کہ فیصلہ سنانے میں جلدی کی گئی ہے اور دوسری پارٹی کا موقف نہیں لیا گیا یا ان کے گواہوں کو نہیں سنا گیا۔ تو اس لیے سر یہ چھوٹی موٹی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور صبر کی گولی کھائیں سر، انشاءاللہ جلد فیصلے آئیں گے جی۔ وکیل ہیں حلیم عادل شیخ صاحب کے، انہوں نے گلہ کیا ہے جی کہ حکومت بدلنے کے باوجود غالباً وہ یہی کہنا چاہتے ہیں جی کہ جب پی ٹی ایم کی حکومت تھی تو تب پی ٹی آئی کے ساتھ یہی رویہ رکھا گیا تھا، سخت رویہ تھا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب نگراں حکومت آ گیا، لیکن حکومت بدلنے کے باوجود کوئی نرمی نہیں دکھائی جا رہی، کوئی بدسلوکی میں کمی نہیں آئی، وہی ردہ رکھا ہوا ہے کاکڑ صاحب کی حکومت نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کیا اگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے آپ؟ جی سر بالکل میں متفق ہوں ان سے، بلکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ میں نے آپ سے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ نگران حکومت میں ان پہ سختیاں پچھلی حکومت سے زیادہ آئیں گی، وہ کم کسی صورت بھی نہیں ہوں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نگران حکومت جب سے آئی ہے تو انہوں نے کوشش کر لی عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کی، تو کیا یہ کامیاب ہوئے؟ بالکل نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے باقی گرفتاریاں بھی ان کی بڑھ رہی ہیں، اور آنے والے دن کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاریاں بڑھتی جائیں گی۔ کسی قسم کا کوئی ریلیف ان کو نہیں ملنے جا رہا جی، اگلے الیکشن سے پہلے تو ناممکن ہے۔ اور بات یہ ہے سر کہ اگر تو انہوں نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا ہوتا نا، اگر انہوں نے سیاستدانوں کے گھروں پہ حملے کیے ہوتے جی 9 مئی کو، تو پھر تو بات بنتی تھی یا ان کا گلہ بنتا تھا کہ اب تو وہ حکومت چلی گئی جس کا ہم نے نقصان کیا تھا، تو اب بھی ہمارے اوپر کیوں گرفت کی جا رہی ہے۔ لیکن انہوں نے سر بغاوت کس گھر کی تھی وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، ساری پبلک بھی اس سے آشنا ہے۔ تو جن کا کچھ بگاڑا ہوا ہے سر وہ حکومت تو نہیں نہ بدلی، تو جب تک وہ نہیں بدلتے تب تک تو بھول جائے پی ٹی اے کے کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا۔ ہاں اگر کچھ سالوں بعد جب بڑے بڑے افسر بڑے بڑے اداروں کے اپنے عہدوں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اگر ان پہ پھر بھی ایسی سختیاں ہوتی رہیں تو پھر شاید ان کا گلہ کسی کام کا بھی ہو سکتا ہے جی، اب تو ان کا گلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔